الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ. امام بوصیری علیہ الرحمہ کے دو شروحات اور ایک حاشیے کے حوالے سے حالات بیان کر رہے ہیں. تو اب ہم جو پیچھے ہم نے چھوڑا کہ امام بوصیری میں نے کہا کہ میں نے یہ قصیدہ سوچا کہ اس لیے قصیدہ لکھوں کہ اس قصیدے کے ذریعے آپ کی تعریفوں کے ذریعے میں اللہ سے شفا طلب کروں گا تو ایمان اللہ نے شفاعت عطا فرما دے گا. تو یہ قصیدہ لکھا تو کہتے جب میں نے لکھا نمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں سو گیا. نمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, کیا سویا میرے وقت جا کے میں نے خام آمنہ کے لال کو دیکھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو جب میں نے زیارت کی فقرأت علیہ السلام حاضر قصیدہ, تو پھر میں نے یہ قصیدہ علی تمام پورا قصیدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا. کیا عزت ملی, کیا شان ملی کہ سارے کا سارا قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا. یہ امام بوصیری کہہ رہی ہیں میں نے پڑھا فما صحابی بیدہ الکریمۃ علی اعضاء الحقیر. واہ کیا بات ہے. یہ عبارت ادھر نہیں آئی جو تاج الشریعہ نے لکھا ہے, لیکن علامہ خرقوطی نے یہ بات نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام بوصیری کہتے ہیں اپنے کرم والے ہاتھ سے, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دربے بہا دیے ہیں. امام بوصیری کہتے ہیں آپ نے اپنے کرم والے ہاتھ سے ذلیل کے اعضاء پر, یہ ہے کمال, ذلیل کے اعضاء پر مس کیا اور چھوہا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. یہ سارے جو ہاتھ لگائے تو مردہ زندہ کر دے, حضور کے طلبوں کا جو دھوبن ہے وہ مل جائے تو دل کی دھرتی پکیدہ ہو جاتی ہے, روشن کر دیتی ہے. تو کہا آپ نے مس کیا, جب مس کیا تو پھر کیا ہوا فقمت من المنام, تو میں خواب سے کھڑا ہو گیا. جو ہی کھڑا ہوا تو مجھے عافیت ملی ہوئی تھی, درد بھی کوئی نہیں تھا. ملابسا بالعافیت من آلامی, میرے درد ہے ہی نہیں, بالکل مکمل عافیت نصیب ہو گئی. اور جب یہ عافیت مجھے نصیب ہوئی تو پھر میں نے کیا کیا, کہتے ہیں فخرجت من بیتی غدوۃ, صبح کو میں گھر سے نکلا. اب تاج الشریعہ یہاں سے شروع ہو, صبح کو میں گھر سے نکلا. اب تاج الشریعہ علیہ الرحمہ میں لکھتے ہیں یہاں کہ یہ قصیدہ جو مشہور ہوا پردہ یہ سارا, تو جب وہ باہر نکلے تو صبح بحمد اللہ تعالیٰ بارین تندرست صحت مند ہو کر صحیح تندرست باہر نکلے. ولقی الصدیق اللہ یقال ابو رجا فی الطریق, تو راستے میں ان کے دوست ابو رجا ان کو ملے جنہیں ابو رجا کہا جاتا تھا. تو ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو فلاقین الشیخ ابو رجا الصدیق لی, تو میرے دوست ابو رجا شیخ مجھے ملے. فقال علی یا سیدی آتی قصیدتک التی مدحت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدحت بها النبی علیہ السلام. تو مجھے انہوں نے کہا میرے سردار لاؤ وہ قصیدہ دو مجھے جس کو تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ جو تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ذریعے تعریف کی ہے وہ قصیدہ مجھے دو, وہ قصیدہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. جب یہ کہا تو آپ نے کہا آگے سے کہ والحال انی لم اکن اعلمت بها احد من الناس, کہتے ہیں حال یہ تھا کہ میں نے اس قصیدہ کے متعلق لوگوں میں سے کسی کو اطلاع ہی نہیں دی تھی. میں نہیں بتایا کہ میں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے, لیکن جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ قصیدہ لاؤ جو تم نے جس کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, فقلت, میں نے کہا ای قصیدۃ تريد, آپ کون سا قصیدہ چاہتے ہیں. فانی مدحت علیہ الصلوۃ والسلام بقصائد کثیرۃ, میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بڑے قصیدے لکھے ہیں, بڑے قصیدے. آپ کون سا قصیدہ کہتے ہیں, میں نے تعریفیں آپ کی بڑی کی ہیں. تو کہا یلتی اولها امین تذکر جیران بدی سلامی مزدت من جرام مخرت بدمی, انہوں نے کہا وہ جس کا شروع یہ ہے. میں نے کہا من این حفظتها یا ابو رجا, اے ابو رجا تو نے کہاں سے حفظ کر لیا ہے, ابو رجا تو نے کہاں سے حفظ کر لیا ہے, جبکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں, میں نے کسی کو, تم نے کہاں سے حفظ کر لیا ہے. وما قرأتها على احد ممن الى جاء, جو بھی میرے پاس آیا میں نے کسی پر یہ قصیدہ پڑھا ہی نہیں, کسی نے مجھ سے سنا ہی نہیں. تو آپ نے کیسے سن لیا. قال لقد سمعتها البارحة
تنشدوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل ويتحرك استحسانا تحرك الأغصان المثمرة بهبوب نسيم الرياح. اللہ اکبر اللہ کبیرہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تیری عقل ہے، عقل کو پیچھے کر، عقل کے پھیرے ہیں، پیچھے کر اس عقل کو عشق مصطفیٰ سے روشن کر. وہ امام بوصیری حضور کو خواب میں، حضور جاگتے ہوئے ہیں، حضور تو آئے ہیں، حضور تو سامنے آئے ہیں، لیکن امام بوصیری خواب میں تھے. تو لیکن امام بوصیری رحمہ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پاس کوئی اور بھی سن رہا ہے. میرے پاس میں خواب میں سن رہا تو کچھ جاگتے ہوئے بھی سنتی ہیں، کچھ پاس بھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے کہاں سے حفظ کر لیا یہ شعر؟ کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے گزشتہ رات اس شعر کو اس قصیدے کو سنا ہے کہ تو ان قصائد کو، حضور کی ان مدحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے. اور میں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ میں اس پہ یہ تو بتا دیا کہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ حضور کی کیفیت بتاؤں. حضور کی کیا کیفیت تھی، حضور کی اس وقت کیا حالت تھی. آئے ہائے کیا بندہ بیان کر سکتا ہے. کمال تشبیہ دی. یتمایلوا ویتحرکوا. حضور کبھی دائیں جا رہے تھے، حضور کبھی بائیں آ رہے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچے ہوئے ہیں، انوار برس رہے تھے، حضور جھوم رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. کہتے ہیں ایسے جھوم رہے تھے، دائیں بائیں ایسے جھوم رہے تھے جیسے ہوائے نسیم کے آنے کی وجہ سے پھلدار ٹہنیاں حرکت کرتی ہیں. اور وہ پھل سے نہیں، پھلدار حضور ہی تو وہ ہیں جس سے ساری امت پھل کھا رہی ہے. پھلدار درخت کی ٹہنیاں جیسے ہوائے نسیم کے آنے سے حرکت کرتی ہیں. میرے آقا جب آپ شعر پڑھتے تھے حضور اس طرح حرکت کرتے جھومتے تھے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے، اور جب بھی یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے بے خودی میں غلام مصطفیٰ حضور کی